اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ والو، آج ہر دوسرا شخص پریشان ہے۔ کسی کو مالی پریشانی ہے تو کوئی دوسروں کی وجہ سے نالا و پریشان ہے، کسی کو کوئی غم ہے تو کسی کو کوئی غم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان پریشانیوں سے اگر نکلنا ہے تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر، بتائے ہوئے اعمال پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر رنج و غم سے نجات دے دیتا ہے اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے پاک اور حلال روزی پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے قحط سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ دوسرے آدمی نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ تیسرے آدمی نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا توبہ کی کثرت کر، استغفار پڑھ۔ چوتھے نے شکایت کی کہ زمین کی پیداوار میں کمی ہے، فرمایا استغفار کر۔ پوچھا گیا آپ نے ہر شکایت کا ایک ہی علاج کیسے تجویز فرما دیا؟ تو انہوں نے سورہ نوح کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، استغفار کرو اپنے رب سے، بے شک وہ ہے بخشنے والا، وہ کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ اللہ والو، کوئی استغفار کرتا ہے یا کوئی اللہ سے اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے تو اس کی آرزویں کیسے پوری ہوتی ہیں، اس کے کام کیسے بنتے ہیں، اس کی خواہشات کیسے پوری ہوتی ہیں۔ اب یہ واقعہ سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ جس جگہ وہ تشریف لے جا رہے تھے رات ہو گئی، وہاں پہ رات ہوئی اللہ والوں تو مسجد کے اندر آپ نے ٹھہرنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کی عاجزی اور انکساری نے یہ گوارا نہ کیا کہ لوگوں کو اپنا تعارف کروا کر آؤ بھگت کروائی جائے کہ میں بتاؤں کہ امام احمد بن حنبل ہوں تو لوگ میری خاطر مدارت کریں، لوگ میری تعظیم و تکریم کریں۔ یہ ان کو گوارا نہ تھا، یہ اللہ والوں کا شیوا ہے۔ جبکہ آج کل تو پیر جو ہیں وہ پروٹوکول کے بغیر کہیں نکلتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مسجد میں پہنچے، عشاء کی نماز ادا کی آپ نے اور امام کو بتایا ہی نہیں۔ مسجد کے خادم نے امام کو نہ پہچانا، سیدنا احمد بن حنبل کو پہچانا ہی نہیں اور ان کو مسجد سے باہر نکلنے کا کہا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ مسجد کے دروازے پر سو جاتا ہوں، لیکن خادم نے وہاں سے بھی کھینچ کر نکالنا چاہا۔ سارے منظر کو ایک نان بھائی دیکھ رہا ہے۔ اب وہ نان بھائی آیا آپ کے پاس اور عرض کی کہ بزرگوں آپ میرے پاس آ جائیں، میرے گھر میں تشریف لے آئیں، میں آپ کو ٹھہرانے کے لیے جگہ دے دیتا ہوں۔ اور وہ آدمی نان بھائی جو تھا وہ امام کو جانتا بھی نہیں تھا۔ امام جب اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ نان بھائی کام کے دوران بھی استغفار کثرت سے کر رہا ہے، آٹا گھونتا جاتا ہے، روٹی بناتا ہے یا جو بھی کام کرتا ہے ایک ہی اس کا ورد ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ استغفار کثرت سے کرتا جا رہا ہے۔ امام نے استفسار کیا کہ کیا تمہیں اس قدر استغفار کرنے کا کوئی اجر ملا ہے، کوئی پھل بھی ملا ہے؟ نان بھائی نے جواب دیا کہ میں نے جو بھی مانگا ہے اللہ مالک الملک نے مجھے وہ سب عطا کیا ہے۔ میں نے جو بھی مانگا استغفار کی برکت سے رب نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ ہاں ایک دعا ایسی ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ دل کے کانوں سے یہ جملہ سننے والا ہے اللہ والوں کہ وہ نان بھائی کہتا ہے
کہ ایک دعا ایسی ہے حضرت جی جو قبول نہیں ہوئی. تو امام نے پوچھا، امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے ایسی جو تیری اب تک قبول نہیں ہوئی، جبکہ تیرا دعویٰ ہے کہ تجھے سارا کچھ ہی استغفار کی برکت سے مل گیا ہے. تو نان بھائی دست بستہ ہو کے کہنے لگا کہ سرکار، میرے دل میں کچھ دنوں سے یہ خواہش مچل رہی ہے کہ میں سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ سے ملنے کا شرف حاصل کروں. امام فرمانے لگے، میں ہی احمد بن حنبل ہوں، تو کس کو ڈھونڈنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے؟ دیکھ اللہ نے تیری آرزو کیسے پوری کی ہے. اللہ نے نہ صرف تیری دعا سنی ہے بلکہ تمہارے دروازے تک مجھے کھینچ کے لایا ہے. اللہ والو، جب اپنا رابطہ اللہ سے جوڑ لو گے، جب اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لو گے، تو پھر تمہیں کہیں جانا نہیں پڑے گا. پھر تمہارا راہبر بھی تمہارے دروازے پر ویسے آئے گا جیسے امام احمد بن حنبل کو اللہ نے اس نان بھائی کے پاس پہنچایا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی توبہ تو نصوح عطا کر دے کہ جس توبہ کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، جس توبہ کے بعد اس کی کوئی نافرمانی نہ ہو، جس توبہ کے بعد کبھی اس کی ناراضگی کا تصور بھی دل میں پیدا نہ ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.